اگر ہم جائزہ لیں تو لگے گا کہ ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد ہے۔ ہمارے بچے ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں، گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے اپنی ننھی منی باتوں اور شرارتوں سے من کو باتے ہیں۔ مگر ہم میں سے اکثر ماں باپ یا تو لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں یا ان پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کی ویڈیو بڑی نالجیبل اور بہت اہم ویڈیو ہے آپ کے بچوں کی تربیت تعلیم کے بارے میں۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا تاکہ سرچ سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تربیت انسانی اخلاق کو سنوارنے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظر میں معزز ترین بن جاتا ہے۔ ویسے تو تربیت کا تعلق کسی خاص وقت سے نہیں ہوتا، لیکن خاص طور پر بچے کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ بچے کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو بھی لکھا جائے وہ پتھر پر لکیر کا کام دیتا ہے، یعنی ابتدائی ہی سے جو باتیں اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جائیں وہ مضبوط مستحق ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں۔ اس سے بچہ سمجھ کر یا بھول کر بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت پیش نظر ہونا چاہیے۔ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، مثبت انداز سے سمجھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، جس سے بچوں کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ تربیت کا سامان بھی ہوتا تھا۔ جبکہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر پڑتا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے یا آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، جب کھانا کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تربیت کرنے والوں کے لیے اس فرمان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ابتدائی ٹوکنے کے بجائے کچھ آداب بیان کرنے کی وجہ سے انداز بھی مثبت رہا اور مقصد بھی حاصل ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا انداز ویسا ہی رہا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن کبھی بھی انہیں ڈانٹا نہیں گیا، جس کی گواہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیتے ہیں۔ اور اگر تربیت کے معاملے میں پیار و محبت سے سمجھانا مؤثر نہ ہو رہا ہو تو معاملہ فرائض کا ہو تو وہاں بطور ڈانٹ ڈپٹ کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں سزا دو، انہیں ڈانٹو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس گوشے پر بھی نظر ڈالیں ہمیں ایک کامل نمونہ نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین شوہر ہیں۔ آپ کی مجاہدانہ سپاہانہ زندگی پر نظر ڈالیں تو دنیا کے بہادر آپ سے کوسوں دور ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین ٹیچر ثابت ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو لگے گا کہ ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد ہے۔ ہمارے بچے ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں، گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے اپنی ننھی منی باتوں اور شرارتوں سے من کو باتے ہیں۔ مگر ہم میں سے اکثر ماں باپ یا تو لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں یا ان پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔
بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہمیں کہیں سے رہنمائی لینی ہے تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بعض دفعہ جب دوران نماز بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنی آل و اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب انسان بن سکیں۔